یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جو پوری دنیا میں کلام کی خوشخبری پھیلاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ہم ان کے ٹیلی ویژن پر آ کر خداوند کے کلام کو بیان کریں۔ میں یوجیے چرچ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا نام پاسٹر ندیم انجم ہے۔ آج ہم خادموں کے متعلق بات کریں گے کہ جو خادموں کے متعلق بری باتیں کہتے ہیں یا خادموں کی عزت نہیں کرتے یا خادموں کو اپنے گھر میں نہیں اتارتے، اس بات پر ہم بات کریں گے۔ آئے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف بڑھیں گے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو لیں گے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا، اور گھر میں اور اگر وہ لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تجھ پر پھر آئے۔ اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو اس نے 12 لوگوں کو چنا، اور 12 لوگوں کو چن کر ان کو اختیار دیا، اور اختیار دینے کے بعد ان کو 2 کر کے بھیجا، اور ان کو تعلیم دی کہ تم اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لینا۔ جب ہم اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، اور تم نے مفت پایا مفت دینا، نہ سونا اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی نہ پیسے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کے متعلق کیوں کہا کہ تم نہ اپنے ساتھ سونا چاندی لینا نہ پیسے لینا؟ بات یہ ہے کہ جب ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، جب ہماری جیب میں مال و دولت ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، تو ہمارا فوکس اس سونا چاندی پر، ان روپے پیسوں پر ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ خداوند پر نہیں ہوتا۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ تم یہ چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں یہیں پر رہنے دینا، اپنے ساتھ 2 کرتے نہیں لینا۔ اور لکھا ہے کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جو حوالہ ہم نے پڑھا کہ جب تم کسی شہر یا گاؤں میں جانا، وہ گھر اس لائق ہے کہ وہاں پر رہو، تو وہیں پر جب تک تم اس شہر میں رہو یا اس گاؤں میں رہو وہیں پر رہنا، وہیں سے کھانا پینا، جب تک تم وہاں پر منادی کرو وہیں پر رہنا۔ تو میرے عزیزو، شاگردوں نے اس بات کو بہت بخوبی طریقے سے خداوند یسوع مسیح سے سیکھا تھا، اور لکھا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت دعائے خیر دینا۔ جب تم کسی گھر میں داخل ہوتے ہو تو دعائے خیر کہنا، جب تم کسی گھر میں جاتے ہو تو سلامتی ان پر مانگنا۔ لکھا ہے کہ جو کوئی گھر میں فرد اس لائق ہوگا کہ سلامتی ان پر ٹھہرے تو سلامتی ان پر ٹھہر جائے گی، اگر کوئی اس لائق نہ ہوگا تو سلامتی تم پر واپس آ جائے گی۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد بھی اس بات کے متعلق کہتا ہے، جب ہم زبور 35 اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے روزہ رکھا، میں نے ان کے لیے دعا کی، میں نے ان کے لیے منت کی، میں نے ٹاٹ اوڑا، لیکن میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعا اس کی کیوں نہیں ان کو لگ رہی؟ اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے
کیونکہ وہ اس لائق نہیں کہ ان پر سلامتی ٹھہرے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو سلامتی اس پر ٹھہرے گی، اگر نہ ہوا تو سلامتی تجھ پر واپس آ جائے گی۔ تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ پالوس اور برناباس خدا کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، اور جب خدا کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں اور وہ انطاکیہ میں جاتے ہیں، انطاکیہ میں جا کر خداوند کا کلام بیان کرتے ہیں، خداوند کے کلام کی خوشخبری کو پھیلاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا میں آیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں اس کی 38 ورس، پس آئے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی خوشخبری کے متعلق بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، اس پر بھروسہ رکھنے کے وسیلہ سے ہم بری ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اور جب ہم اس کی 42 ورس پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ انہوں نے ان کی منت کی، ان کو روکا کہ اگلے سبت کو ہمیں یہ کلام سنایا جائے، ہمیں یہ خداوند کی خوشخبری بتائی جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب سبت آیا تو لکھا ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ ان کا کلام سننے کے لیے، جو خدا کے منہ کی باتیں تھی وہ سننے کے لیے آ گیا۔ 44ویں آیت بتاتی ہے، دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا۔ جب سارا شہر اس کا کلام، ان کا کلام سننے کے لیے آ گیا، خدا کے منہ کی باتوں کو سننے کے لیے آ گیا، تو یہاں ایک جماعت جو ہے، یہودی جماعت جو ہے، ان کو بڑی پریشانی کا سامنا ہو گیا کہ یہ تو لوگ جو ہیں ان کے پیچھے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی نیا خادم آ جائے اور وہ معجزات اور خدا کے کلام کو بیان کرے اور لوگ اس کے پیچھے چلیں، تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے نہ چلے جائیں، ہماری کلیسیا ہم سے چھین نہ لی جائے، وہ ہدیہ جات جو ہمیں ملتے ہیں وہ تو لوگ ان کو دیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہودی جماعت جو ہے ان کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی فیلنگ آئی، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا سوچا اور سوچتے ہیں انہیں اس علاقے سے کس طرح باہر نکالا جائے۔ جب ہم اس کی 49 ورس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیلتا گیا۔ انطاکیہ کے علاقے میں خدا کا کلام پھیلتا گیا، لیکن یہ بات یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں کے رئیس لوگ جو تھے، وہاں کے مقدسین عورتیں جو تھیں، ان کو جمع کر لیا، ان کو جمع کیا، ان کو اکسایا کہ ہمیں اس طرح ان کو باہر نکالنا ہے۔ 50ویں آیت میں لکھا ہے، مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پالوس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ لیکن وہ پالوس اور برناباس جو تھے، وہ خدا کے منہ کی باتیں جو خدا نے انہیں سکھائی تھی، یسوع مسیح نے انہیں سکھائی تھی کہ جب تمہیں نہ قبول کرے کوئی تو تم ایسا کرنا کہ اس شہر کے باہر اپنی پاؤں کی گرد کو جھاڑ دینا، یا اس گھر کے باہر اپنے پاؤں کی گرد کو جھاڑ دینا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، جو رول انہیں بتائے گئے تھے
انہوں نے ویسا ہی کیا. لکھا ہے یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح سے معمور ہوتے رہے. وہ خوشی سے معمور ہوتے رہے، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو فالو کیا کہ جب ہمیں قبول نہیں کیا گیا تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم نے اپنے پاؤں کی گرد جو ہے وہ جھاڑ دینی ہے. انہوں نے اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دی. اور لکھا ہے، جب ہم اپنے حوالے کی طرف آتے ہیں، متی کی انجیل 10ویں باب کی جو ہم نے حوالہ پڑھا، اس کی 15ویں آیت بتاتی ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. اس علاقے کا حال، سدوم اور عمورہ کا جو حال ہوا تھا، یہ بھی برداشت کے لائق ہے. اس علاقے کا حال جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے اس خوشخبری کو قبول نہیں کیا، ان کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کے ساتھ کیا ہوا. خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ جو اس خوشخبری کو قبول نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو سدوم اور عمورہ کا حال ہوا، اس سے بھی زیادہ بدتر حال ہوگا. یہ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو خادموں کی عزت نہیں کرتا، جو خادموں کو اپنے گھر میں نہیں اتارتا، جو ان کو دھتکارتا ہے، ان کا حال کیا ہوگا. میرے عزیزو، ہم بریک کے بعد اسی ٹاپک پہ آئیں گے. اور ویلکم کہتے ہیں. میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے کہ خادموں کی تعظیم کے متعلق، کہ جو خادموں کی عزت نہیں کرتے، جو خادموں کو برا بھلا کہتے ہیں، خدا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. تو جو اسے قبول کرتے ہیں ان کے متعلق خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے. آئے ہم اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ پالوس اور سلاس جو ہیں یہ خدا کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب یہ خدا کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فلپی کے علاقہ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ ایک لدیا نام عورت ہے. فلپی کے علاقہ میں پہنچتے ہیں اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے، فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے. یہ 13ویں آیت ہے. میرے عزیزو، جب وہ فلپی کے علاقہ میں پہنچے تو تھوتیرا کی عورت لدیا نام، جب انہوں نے خدا کے کلام کو وہاں پہ بیان کیا، جب انہوں نے خدا کے کلام کو وہاں پہ شیئر کیا، بہت ساری عورتوں کو، پہلے جو تھی وہ شہر کے چگرد فصیل ہوا کرتی تھی، ایک پھاٹک ہوا کرتا تھا. تو لکھا ہے کہ وہ دروازہ کے باہر جو ندی گزرتی تھی، وہاں پہ جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ کلام سنا سکتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری عورتوں کو وہ کلام سنانا شروع ہوئے. تو وہاں پہ تھوتیرا شہر کی ایک خاتون جس کا نام لدیا تھا، خدا نے اس کے دل کو کھولا، خدا نے اس کے اندر کام کیا. جو کلام انہوں نے سنایا اس کے سبب سے اس زندگی میں تبدیلی آئی. اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ پورے گھرانے سمیت اس نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا. اس نے پورے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا، اور وہ اس بات کو جان چکی تھی کہ خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں اتارنے سے کیسی برکت ملے گی. کیونکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ
تو اس گھر کے لیے کیا چاہو؟ سلامتی چاہو، اس گھر کے لیے برکت چاہو۔ تو اس نے انہیں مجبور کر دیا، اس نے انہیں مجبور کر دیا۔ جب ہم اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خدا کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ پس اس نے مجبور کیا، اس نے مجبور کر دیا کہ تم میرے گھر میں آؤ۔ تو جب خدا کے خادم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو جس طرح ہم نے 13ویں باب میں دیکھا کہ خدا کے خادم یسوع مسیح کے رولز کو فالو کرتے ہیں، جو یسوع مسیح نے انہیں تعلیم دی ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑتے ہیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس گھر کے لیے سلامتی چاہ، اگر سلامتی کا فرزند ہوگا تو سلامتی ان پر ٹھہرے گی۔ اس نے اس بات کو جانا کہ اگر یہ میرے گھر میں آئے تو خدا کی برکت میرے گھر میں آ جائے گی۔ اس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ میرے گھر میں آئیں۔ تو جب خدا کے خادم گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس گھرانہ کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کبھی بھی خدا کے خادموں کو دھتکارے نہیں، حسد نہیں کریں، بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں اتاریں۔ اور جو لوگ خدا کے خادموں کے ساتھ حسد کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب، تو یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جب موسیٰ نے کوشی عورت سے شادی کی تو اس کا بھائی اور اس کی بہن جو تھی ہارون اور مریم وہ حسد کرنے لگے، وہ موسیٰ کے ساتھ حسد کرنے لگے کہ کیا یہی خدا سے باتیں کرتا ہے؟ خدا ہم سے بھی باتیں کرتا ہے، کیا یہی خدا سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا؟ وہ اس سے حسد کرنے لگے، اور جب وہ حسد کرنے لگے تو خدا نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ خدا ابر میں سے ہو کر بات کرتا ہے ان سے اور کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی رسول ہوتا تو میں ان سے کیسے بات کرتا؟ خواب میں، رویا میں بات کرتا، لیکن میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں، میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں۔ میں اس کے ساتھ سرعی طور پر باتیں کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ روبرو باتیں کرتا ہوں۔ تو ہارون نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میری بہن کوڑ کے ساتھ بھری ہوئی ہے، کوڑ کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اس نے منت کی کہ یہ گناہ ہمارے ذمہ نہ لگا، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے تیرے خلاف حسد کیا۔ جب ہم خدا کے خادموں کے خلاف حسد کرتے ہیں، خدا کے خادموں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو خدا کو یہ بات ناپسند ہے۔ ہارون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ گناہ ہمارے ذمہ نہ لگا، ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا۔ تو خدا کا بندہ موسیٰ خدا سے منت کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ خداوند تو اسے تندرستی دے، اس مرض سے نکال۔ تو میرے عزیزو، خدا کہتا ہے کہ اگر اس کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا تو یہ 7 دن پورا ہفتہ منہ نہ دکھاتی۔ تو میرے عزیزو، وہ 7 دن کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئی اور انہوں نے اپنا سفر روانہ کیا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ تو میرے عزیزو، میں شکر گزار ہوں گواہی ٹیلی ویژن کا، ان کی ساری ٹیم کا، کہ خدا ان کو اور زیادہ برکت دے۔ خدا اپنے بندہ سرفراز کو اور زیادہ برکت دے، بڑھائے، تاکہ یہ ٹیلی ویژن، یہ منسٹری ہمیشہ بڑھتی اور ترقی کرتی رہے۔ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دے۔ آئے ہم اپنی سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا ان سے دعا کریں۔ مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے کہ اے خداوند ہم تیرے حضور میں آ کر تیرے کلام کو سیکھ سکے، اور اے خداوند
تیری عمیق باتوں کو اے خدا ہم جان سکے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بندہ پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ ہم اس ٹیلی ویژن پر آ کر ہم تیرے کلام کو شیئر کریں۔ تو اے میرے خداوند اس ساری منسٹری کے ساتھ ہونا، اور اے خداوند اس منسٹری کو اور بڑھانا، اور یہ ہمیشہ تیرے کلام کو پھیلانے کے لیے گوشہ رہے، اور تیرا نام ان کی زندگی میں عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔